جی تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہونے والی ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں کے لوگ ہر سال ہیلووین کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے۔ اسی گاؤں میں 3 نٹکھٹ سے بچے رہتے تھے جو ہر وقت ایڈونچرز کی تلاش میں ہوتے تھے۔ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہیلووین کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی اس ہیلووین کو تھوڑے الگ انداز میں منانا چاہتے تھے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جو ان کی اس ہیلووین کو باقی سب سے مختلف اور یادگار بنا دے۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آخرکار ہیلووین کا دن آ پہنچا۔ جب شام کا سورج غروب ہوا تو سب بچے کاسٹیومز پہنے گلیوں میں نکل آئے اور ٹافیاں اکٹھی کرنے لگے۔ ہر طرف گہما گہمی ہو گئی، لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ تو یہ تینوں بچے ایک نئی مہم کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس تھی اور دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھنے جنگل میں لائٹس کی روشنی میں درخت ایک بہت ہی بھیانک اور بڑی مخلوق کا منظر بیان کر رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر انہیں گھاس پھوس سے بڑی ہوئی ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ یہ جنگل دراصل وہ جنگل تھا جس کے بارے میں ان کے بڑوں نے انہیں خوفناک قسم کی کہانیاں سنائی ہوئی تھی۔ وہاں جب وہ اس جھونپڑی میں گئے تو وہاں پر انہیں ایک بوڑھی عورت ملی جس کا نام گرینی ویلو تھا۔ دراصل وہ جنگل اور جنگل میں رہنے والی تمام مخلوقات کی نگرانی کیا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور دانا خاتون تھی۔ اس نے تمام بچوں کو خوش آمدید کہا اور اس کے بعد وہ بچوں کو ہیلووین کو بہتر بنانے کے لیے ان کو ایک کہانی سنانے لگی۔ اس نے بچوں کو اپنے ایک دوست، اپنے ایک شاگرد کیسپر سے ملایا جو کہ ایک جن تھا۔ کیسپر ہیلووین منانے کے لیے جادوئی محل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں سے الگ ہو کر راستہ بھٹک گیا اور وہاں تک نہ پہنچ پایا، جس کے لیے اب وہ بہت زیادہ اداس تھا۔ کیسپر کی اداسی کو دیکھتے ہوئے ان تینوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو جادوئی محل تک پہنچائیں گے، جہاں پر تمام جناتی مخلوقات اکٹھا ہو کر ہیلووین مناتی تھیں۔ یہ بات سن کر کیسپر کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کے لیے گرینی ویلو نے انہیں ایک نقشہ دیا جو کہ اندھیرے میں چمکتا تھا اور اس جادوئی محل کا راستہ دکھاتا تھا۔ تینوں بچوں نے اس نئے دوست کیسپر کو اور نقشے کو ساتھ میں لیا اور چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات اور بہت سے جانوروں سے ہوئی۔ ان تمام جانوروں نے ان کے ہیلووین کو مزید یادگار بنایا، ان کے ساتھ دوستی کی اور کیسپر کو جادوئی محل تک پہنچانے کے لیے ان کی مدد کی۔ یوں اپنی تمام مشکلات سے نمٹتے ہوئے آخرکار وہ وہاں پہنچے جہاں پر انہیں پہنچنا تھا۔ چند گھنٹوں کی مسافت تھی، لیکن کیسپر اب جادوئی قلعے کے بالکل سامنے تھا، جہاں سے بہت زیادہ موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیسپر یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے اولیور، میکس اور لیلی کو گلے لگایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ ان کو قلعے کے اندر لے گیا، جہاں پر اس نے ان تینوں کی ملاقات اپنے دوستوں سے کروائی۔ وہاں پر موجود تمام جادوئی مخلوقات نے ان کو خوش آمدید کہا اور اپنے ناچ، گانے اور موسیقی سے ان کے ہیلووین کو یادگار بنایا۔ ان کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے جائیں، لیکن آخرکار انہوں نے اپنے دوستوں کو وہاں سے الوداع کیا اور واپس اپنے راستے پر چل پڑے۔ صبح کی کرنوں میں ان کی ملاقات گرینی ویلو سے ہوئی، جس نے بچوں کی ہمت اور حوصلے کی داد دی اور انہیں کچھ انعامات بھی دیے۔ بچے وہ تمام انعامات، کینڈیز، سب کچھ لیتے ہوئے اپنے گاؤں واپس آئے، جہاں پر انہوں نے اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کو اپنے اس ایڈونچر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ہیلووین منایا۔ ان کا ہیلووین سب سے الگ تھا، کچھ جادوئی مخلوقات کے ساتھ ایک جادوئی قلعے میں۔ یہ کہانی ان کی ہمت، حوصلے اور دوستی کی مثال ہے، اور یہ بھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا ہیلووین منایا اور کسی دوسرے کا ہیلووین بہتر کرنے اور اس کے دوستوں کے پاس اسے لے جانے میں اس کی مدد کی۔